اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اور اتنی بات کے لیے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے ان کے تمام اعمال کی وجہ سے، فیقولوا ربنا، اور اگر مصیبت آ جاتی، لولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، یہ مضمون آ چکا ہے سورہ طٰہٰ میں بھی کہ اگر رسول بھیجے بغیر ہماری طرف سے عذاب آ جاتا تو یہ عذر کرتے کہ صاحب ہمیں متنبہ نہیں کیا گیا، ہمیں خبردار نہیں کیا گیا، ہم پر اتمام حجت نہیں کیا گیا، عذاب کیسے آ گیا؟ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اگر کوئی مصیبت ان پر آ جاتی اس سے پہلے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو یہ کہتے کہ پروردگار کیوں نہ تم نے بھیج دیا ہماری طرف کوئی رسول، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، کہ تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تو ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، لیکن جب ان کے پاس آیا ہے یہ حق ہمارے پاس سے، قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسیٰ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں دیا گیا ان کو جیسا کہ دیا گیا تھا موسیٰ کو، یعنی موسیٰ کو عصا دیا گیا، موسیٰ کو وہ ید بیضا دیا گیا، موسیٰ کو تورات لکھی ہوئی جو ہے وہ پتھر کی تختیوں پر دی گئی، لولا اوتي مثل ما اوتي موسیٰ، کیوں نہیں دیا گیا اس کو وہی کچھ اسی طرح کی چیزیں جو دی گئی تھیں موسیٰ کو، اولم یکفروا بما اوتي موسیٰ من قبل، تو جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا پہلے، کیا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ کیا ان آیات کو دیکھ کر فرعون ایمان لے آیا تھا؟ کیا اس کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی؟ کیا وہ ہلاک نہیں ہو گئے تھے؟ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو دو جادو ہیں، دو جادو ہیں جنہوں نے آپس میں ایکا کر لیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے خیال ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو سحران، یعنی ساحر کی بجائے کہا گیا یہ مجسم سحر ہیں، یہ دو سحر ہیں جنہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے ہمارے خلاف۔ لیکن یہ کہ اصل میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں اب قول ہے مکے والوں کا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جادو ہیں۔ جادو کون سے ہیں؟ ایک یہ قرآن جو محمد ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ایک تورات کہ جو اس سے پہلے موجود ہے، یہ دو جادو ہیں اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اور یہ لوگ ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں۔ قرآن جو ہے تائید کر رہا ہے تورات کی، موسیٰ کی، اور وہ موسیٰ اور ان کی کتاب جو ہے اس میں نشانیاں ہیں اور پیشن گوئیاں ہیں قرآن کی اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون، ان کا کہ ہم تو دونوں کے انکار کر رہے ہیں، ہم نہ تورات کو مانتے ہیں اور نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ قل فاتوا بکتاب من اللہ هو اہدی منہما، اب یہاں وہ بات بالکل واضح ہو گئی، یہاں مراد دو کتابیں ہیں۔ تو اے نبی ان سے یہ کہیے اچھا پھر کوئی اور کتاب لاؤ جو اللہ کی طرف سے آئی ہو، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو۔ اگر تورات کو بھی تم نہیں مانتے، اگر تم قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو لاؤ نہ کوئی اور کتاب کوئی اللہ نے نازل کی ہو جو ان دونوں سے اہدا ہو، زیادہ ہدایت والی ہو۔ اہدا منہما اتبع ہو، میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ بات نوٹ کر لیجئے، یہ ایسی ہی ہے جیسے ایک جگہ آیا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، آگے چل کر آ جائے گی یہ آیت کہ اگر رحمان کا واقعی کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو۔ جب میں رحمان کی بندگی کرتا ہوں، رحمان کی پرستش کرتا ہوں، رحمان کو پوچھتا ہوں، تو اگر واقعی اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اور کتاب ہوتی تورات اور قرآن سے بڑھ کر ہدایت دینے والی تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ میرے اندر تو کوئی عصبیت نہیں ہے کہ کسی ایک ہی چیز کو لے کر میں بیٹھ رہا ہوں، جو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، تو اے نبی اگر یہ لوگ پھر آپ کی بات کو قبول نہ کریں، آپ کی اس دلیل کو تسلیم نہ کریں، فَاعْلَمْ، تو جان لیجئے انما یتبعون اہواءہم، کہ یہ لوگ صرف پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہو، بغیر ہدی من اللہ، بغیر اس کے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نامہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت اور رہنمائی ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم پے بپے بھیجتے رہے اپنے رسول، اور ان کے لیے ان کی دعوت آتی رہی تاکہ یہ نصیحت اخذ کریں۔ اور یہاں وصلنا سے مراد خاص طور پر سحران تظاہرہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب ہے، اس کے اندر وصل ہے، یہ جڑے ہوئی ہیں۔ یہ تورات اور زبور اور انجیل اور قرآن یہ تو اصل میں ایک ہی سنہری زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے اپنی اس بات کو، اپنی ہدایت کو، اپنی وحی کو اس طریقے سے جوڑا ہے ایک زنجیر کی شکل میں تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت اخذ کریں۔
الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے قرآن سے پہلے کتاب دی تھی ان میں بھی وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو دل سے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب انہیں یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے قرآن مجید وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، یعنی ہم تو اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دیا جائے گا دوہرا، دو مرتبہ، یعنی یہ کہ وہ سابقہ امت میں سے تھے، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے یا نصارہ میں سے تھے، انجیل کو مانتے تھے، تورات کو مانتے تھے، اب انہوں نے قرآن کو بھی تسلیم کر لیا تو یہ گویا کہ انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ اولئک یؤتون اجرہم، ان کو دیا جائے گا ان کا اجر مرتین بما صبروا، ان کے صبر کے نتیجے میں کے عوض ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دفع کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے سے برائی کو، مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب انہوں نے سنی لغو باتیں تو انہوں نے کہا، انہوں نے اعراض کیا اور کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی تو وہ ابیسینیا کی طرف تھی، حبشہ کی طرف تھی، تو وہاں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک وفد آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ ظاہر بات ہے جو ایمان لائے ہیں اب ان کے دل میں کتنی خواہش ہوگی کہ حضور سے ملنے کے لیے آئیں۔ وہ کون تھے؟ وہ نصارہ تھے، عیسائی تھے، جیسے نجاشی، حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم انہیں صحابی نہیں مان سکتے اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن تابعی تو ماننا پڑے گا کہ حضور کے صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے۔ یہ جتنے بھی صحابہ گئے تھے مکے سے ہجرت کر کے تو ان کو چونکہ دیکھا، لہٰذا تابعی ہیں، ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے بلکہ ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے، تابعین میں سے۔ ان کی نماز جنازہ حضور نے غائبانہ نماز جنازہ صرف ایک ہے جو حضور نے پڑھائی ہے اور وہ حضرت نجاشی کی ہے۔ بہرحال وہاں سے جو پھر ایک وفد آیا تھا حضور سے ملاقات کے لیے، جب یہ لوگ آئے مکے میں تو مکے والوں نے ان کو استہزاء بھی کیا، مذاق بھی اڑایا، دیکھو ان پاگلوں کو، بے وقوفوں کو، ان کے پاس کتاب بھی تھی، یہ تو ان سے بہتر تھے، اب یہ محمد پہ ایمان لے آئے ہیں، یہاں پر آئے ہیں، استہزاء بھی کر رہے تھے، تمسخر بھی کر رہے تھے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا آپ سے کوئی سروکار نہیں، آپ کے لیے آپ کے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ہم پہلے بھی حق پر تھے اور جب یہ نیا حق ہمارے سامنے آیا ہے دی قرآن، ہم اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب انہوں نے وہ لغو باتیں سنی جو کہ مکے کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کر رہے تھے، اعرضوا عنہ، تو انہوں نے اعراض کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ آئے ہوئے تھے، مسافر تھے، وہاں پر خامخواہ جھگڑا کر لیں اس میں بھی وہ بات مناسب نہیں تھی۔ وقالوا لنا اعمالنا، انہوں نے کہا دیکھیے آپ ہم سے کاہے کو جھگڑتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، اور آپ کے لیے آپ کے اعمال ہیں۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، آپ کو سلام ہم کرتے ہیں اور ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ جاہلوں کے ساتھ ہم خام خواہ الجھیں۔